اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں جو مالک اللہ میرے ملک میں بسنے والوں کی بلکہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور کائنات میں تمام بسنے والے مسلمانوں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ، بالخصوص اس کرونا کی موذی مرض سے مالک نجات عطا فرمائے، کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ہم ہر ایک کے لیے دعا گو ہیں۔ میں ثقلین غضنفر آپ سے مخاطب نقطہ فکر یوٹیوب چینل سے میں ایک نقطہ دیتا ہوں، ایک سوچنے والی بات دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کو میری بات اچھی لگ جائے، کسی بندے کو میری بات کی سمجھ آ جائے، کوئی ایک نقطہ کسی ذہن میں آ جائے تو بندے کی بھلائی ہو سکتی ہے، بندے کی کچھ نہ کچھ مدد ہو سکتی ہے، سوچنے کی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ میرے محترم، آج جو میں آپ سے نقطہ فکر ایک سوچنے والی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کا موضوع ہے، اس کا نقطہ ہے، اس کی چند باتیں ہیں۔ کیا باتیں ہیں؟ کس سے رہیں دور اور کس سے پیار کریں؟ یہاں تو سب دولت پرست ہیں، دین پرست کوئی نہیں۔ یہ ایک سے چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کس سے پیار کرے، کس سے دور رہیں؟ یہاں تو سارے دولت پرست ہیں، سارے دولت کو پوجنے والے ہیں، سارے مادہ پرست ہیں، دنیا پرست ہے، دین پرست کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی اگر بندہ ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ زیادہ سے زیادہ دنیا پرست ہوگا، دین کو بندے اہمیت نہیں دیتے۔ دین کو بندے، یہ آگے رمضان کا مہینہ ہے، میں آپ سے ایک نقطہ فکر شیئر کرنے والا ہوں، ایک نقطہ دینے والا ہوں، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ اس بات کی وجہ سے میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں۔ دنیا پرست اور دین پرست، حالانکہ مالک نے ہم کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹیں دی ہیں، بہت زیادہ کنسیشنیں دی ہیں، بہت ہم سے نرمی کی ہے، بہت زیادہ۔ اور ایک آج میں آپ سے بات شیئر کرنے لگا ہوں، ایک آپ کو ایسی حقیقت سے، میں یہ نہیں کہتا جو میرے تو علاوہ اس حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں ہے، یا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے کتنے پڑھے لکھے لوگ، علم والے لوگ، اہل معرفت، اہل ذوق لوگ میری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ تو میرا محترم، میں جو آپ سے پوائنٹ دینے لگا ہوں، دنیا دار انسان، مسلمان زیادہ تر دولت اور پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جتنا بڑا انسان جس چیز کے پیچھے بھاگے گا، وہ چیز اس سے اتنی ہی دور بھاگے گی۔ اگر آپ کو تجربہ یقیناً ہوگا لیکن نہیں ہے تو کر لینا۔ یقیناً جس چیز کو آپ جتنا چاہیں گے، وہ چیز آپ سے اتنی ہی دور ہوگی۔ یہ دیکھ لیں، وہ چیز آپ سے اتنی ہی میرے خیال میں دور بھاگے گی، نفرت تو میں نہیں کہہ سکتا، اتنی ہی دور بھاگے گی۔ یہ ایسے، یعنی کسی چیز کو اپنی کمزوری بنا لینا، کسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، ایک نشہ ہی ہوتا ہے۔ مثلا ایک سگریٹ کا نشہ ہے، عام سا نشہ ہے، ایک دھواں ہے جو انسان کے اندر جاتا ہے اور جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک عادت ہے، فطرت ہے انسان کی، جو اس نے اپنے آپ میں خود مسلط کی، اپنے آپ پہ حاوی کی ہے۔
حالانکہ سگریٹ سے نہ بندہ اس کا پیٹ بھرتا ہے، نہ اس کا کوئی اور فائدہ ہوتا ہے سوائے نقصان کے۔ کیا سگریٹ کے عادی لوگوں سے انسان پوچھے کیا یہ سگریٹ چھوڑنا آسان ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہے۔ سگریٹ چھوڑنا ایک عام سی عادت ہے، ایک عام سی بات ہے، ایک عام سا دھواں ہے سگریٹ کا۔ اس عادت کو بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اور دیکھیں جس بندے کو سگریٹ کا نشہ ہے وہ دنیا کے ہر چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت اس نشے کو دیتا ہے، اس سگریٹ کو دیتا ہے۔ اس کی وہ مجبوری بن جاتی ہے۔ اور اس سگریٹ آپ نے دیکھو اچھے خاصے لوگ ہوں گے، اچھے خاصے لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اچھے خاندان کے شریف النفس انسان ہوگا، لیکن اس عادت کی وجہ سے، اس سگریٹ والی عادت کی وجہ سے اگر اس کے پاس سگریٹ ختم ہو چکے ہیں تو یقیناً جب اس کو وہ عادت مجبور کرے گی وہ یقیناً کسی سے مانگ کر بھی سگریٹ پیے گا۔ یا تیرے پاس سگریٹ ہے یا تیرے پاس سگریٹ ہوگا، یعنی اتنا وہ مجبور ہو جاتا ہے کس سے؟ اس عادت سے۔ اسی سے انسان پتہ کرے جس چیز کو بندہ اتنی اہمیت ہے وہ اتنی ہی چیز اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ ہم دولت کو اپنے آپ پہ مسلط کر لیتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے پاس دولت، بے شک دنیا کی اہم ترین اور زیادہ زندگی میں کام آنے والی چیز کا نام دولت ہے، لیکن اتنا بھی اس کے پیچھے بھاگنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ انسان اپنے آپ کو مجبوری چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے پاس دولت ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے عزت ایمان فروش کرنا، بیچنا پڑے، ایمان بیچنا پڑے، مجھے اپنی عزت بیچنا پڑے، میرے پاس دولت ہونی چاہیے، مجھے دولت کے انبار چاہیے۔ اور اس دولت نے ہی انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک میں آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، 1-2 منٹ کا واقعہ ہے۔ ایک بندے نے مجھے واقعہ سنا، یقیناً حقیقت پہ مبنی واقعہ تھا، اور میرے دل نے تسلیم کیا تھا، دل اور ایمان نے، کہ مسلمان کا دل اور ایمان جو تسلیم کرے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اس بندے نے مجھ سے واقعہ شیئر کیا، وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ہمارے ملک کا غریب بندہ ملک پاکستان کا کسی دوسرے ملک میں گیا، وہ کافی عرصہ اپنے پیسے جوڑتا رہا، جمع کرتا رہا، لیکن وہ جمع شدہ پیسے ایک گورے کے پاس، ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا۔ اس کو یقین تھا جو یہ انگریز میرے ساتھ بدنیتی، بے ایمانی نہیں، میرے پیسے کھا نہیں سکتا۔ اس بنا پہ ہو سکتے اس وقت یہ آج کا جو سلسلہ ہے آن لائن پیسے بندہ کہیں بھی بھیج سکتا ہے، اس وقت یقین نہیں ہوگا۔ جب اس کو کئی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد اپنے وطن کی یاد آئی، اس نے واپس آنا چاہا، اور اس بندے نے اس انگریز کے پاس، یہودی تھا، عیسائی تھا، جو بھی تھا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا تیرے پاس میرے اتنے پیسے جمع ہیں، میں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی تمہارے پاس جمع کی ہے۔ یہ مسلمان کی اور ان لوگوں کی میں آپ کو نیچر بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے دولت پرست ہیں، ہم کتنے دین پرست نہیں، دنیا پرست ہیں۔ وہ کہتا ہے جب اس انگریز سے اس مسلمان پاکستانی نے پیسے مانگے، میں نے اتنا عرصہ کام کیا، اتنے پیسے تمہارے پاس میرے جمع ہیں، اب وہ پیسے مجھے واپس دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں، میں ملک میں کی خاطر میں نے یہ جمع کی ہے، اپنے بچوں کی خاطر۔ جب اسے انگریز نے یہ سوچا، یہ پوچھا، یہ اس کو بتایا کہ یہ پیسے مجھ سے مانگ، وہ بے ایمان ہو گیا کہ اس کے اتنے پیسے، اتنے کروڑوں روپے بنتے ہیں، اس کے حساب، اس ٹائم کے حساب سے اللہ جانے کتنے پیسے تھے۔ اس بندے نے مجھ سے یہ بات شیئر کی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ انگریز مکر گیا، اس نے کہا میں نے تمہارے کوئی پیسہ دینا ہی نہیں ہے، میرے پاس آپ کو پیسہ ہے ہی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے تو اس پہ اعتماد کیا، میں نے اس کے پاس پیسے جمع کیے، میں نے کسی مسلمان کے پاس پیسے جمع نہیں کیے۔
اور مجھے یقین تھا کچھ بھی ہو جائے یہ انگریز میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا، لیکن وہ انگریز مکر گیا، وہ بے ایمان ہو گیا، پیسے دینے سے اس نے انکار، اس نے ساری کوششیں کی۔ ایک دن کسی بندے نے اس کو کہا، کسی بندے نے اس کو مشورہ دیا، جو انگریز تم کو پیسے نہیں دے رہا، تم ان کے پادریوں کے پاس جاؤ، اور میرا یقین ہے جب تم اس پادری کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے پیسے ضرور واپس کر۔ اس نے یہی کام کیا، وہ پادری کے پاس کیا، ان کے مولوی کے پاس گیا، اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ ماجرا بیان کرنے کے بعد اس نے کہا تمہارے انگریز نے فلاں گورے نے میرے پیسے اتنے سالوں کے میری زندگی کی جمع پونجی اس کے پاس جمع تھی، اس نے وہ غصب کر لیا، اس کو وہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اس کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا پادری تم کو بلا رہا ہے، تمہارا مولوی۔ وہ بندہ، وہ انگریز، اس مولوی اپنے پادری کے پاس پہنچا، اس نے اس کے کان میں کوئی بات کہی، وہ کہتا ہے تمہارے پاس اس بندے کے پیسے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ جب وہ خاموش رہا، اس پادری نے اس کے کان میں کوئی بات کہی، جب اس کے کان میں وہ بات کی، وہ واپس آیا، اس نے سارے جتنے پیسے مسلمان پاکستانی کے بنتے تھے وہ مادت بھی کی اور پیسے بھی واپس کیے۔ یہاں نکتے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، یہاں پہ پیسے بھی واپس کیے، معذرت بھی کی۔ جب اس کو پیسے مل گئے، اس کو تسلی ہو گئی جو میرے پیسے واپس آ گئے ہیں، اس نے اس انگریز سے پوچھا، میں نے ساری دنیا کی سفارشیں کروائی، جو بھی تمہارے رشتہ دار ہے، جو تمہارا قریبی ہے، اس سے میں نے تم کو کہا ہے، کہلوایا ہے، تم نے میرے پیسے واپس نہیں۔ آخر اس مولوی نے تمہارے کان میں اس پادری نے تمہارے کان میں کون سی بات کی ہے؟ سوچنے والی، غور و فکر کرنا۔ اس نے کہا اس مولوی نے میرے پادری نے مجھے تانا دیا ہے، مجھے لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، جو اس کے تم پیسے نہیں نہ دے رہے، مجھے یقین ہو گیا تم مسلمان ہو گیا ہے، لہذا میں تیرے خلاف یہ بات عدالت میں چلاؤں گا، یہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بے ایمان ہوتے ہی مسلمان ہے۔ وہ انگریز بولتا ہے مجھے ایسا تانا اس نے دیا، میں نے اپنی صفائی میں یہ آپ کو پیسے دیے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں۔ یقیناً ہم پہ لیبل مسلمانی کا ہے، لیکن جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں جو مسلمان یقیناً ہوتا ہی، ان کے ذہن میں یہ گیٹ اپ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی بے ایمان ہے، اس کو پیسے کی بھوک۔ اور اکثر ایک بندے نے مجھ سے کہا یار جو گورے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں یار یہ آپ پاکستانی کیا ہیں، کیا مسلمان ہیں، یہ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور پیسہ جمع کر کے اتنی بڑی گاڑیاں، اتنی بڑے بنگلے تیار کرتے ہیں، ان کا فائدہ تم کو کیا ملتا ہے؟ ہم کو دیکھو، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں، ہم جو کرتے ہیں کھا پی جاتے ہیں، عیاشیاں کر جاتے ہیں، ٹور کرتے ہیں، لیکن تم جو لوگ ہو تم پیسہ جمع کرنے کی سوچتے، حالانکہ تمہارے دین میں کوئی بھی کام ذخیرہ کرنا وہ سختی سے منع ہے۔ پیسے کا ذخیرہ کرنا، سونے کا ذخیرہ کرنا، گندم کسی چیز کا ذخیرہ کرنا، جمع کرنا وہ پابندی ہے، منع ہے، لیکن پھر بھی تم ہر چیز کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہو۔ کیسا ہے پوائنٹ؟ ایک بات پہ اس نے اس کو پیسے واپس کیا کہ مجھے لگتا ہے، اس پادری نے اس کو کہا مجھے لگتا ہے تم مسلمان ہو گئے، تم بے ایمان ہو گئے، یعنی کہ مسلمانوں کے ذہن میں، ان کے ذہن میں تو مسلمان وہی ہوتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے۔ میرے خیال میں نے ایک اچھا میسج، اچھا پیغام دیا ہے۔ میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔